شیراز بھٹی اس میں ہمارے ساتھی ہیں، لوئر ہیں، تو آپ جو ہیں مولا کائنات کے فیصلوں پر بات جی لوگوں کو یہ تو ہے کہ سب سے بڑے وہ بزرگ بھی ہیں، اور لیکن یہ جو ایک کتاب میرے ہاتھ میں آئی ہے، یہ اس میں تو سر جو مولا کائنات کی جو شخصیت ہے نا جی، اس کے پہلو کو کافی حد تک پیش کرنے کی کوشش کی بطور قاضی، جج یا چیف جسٹس، یا جو ان کا پہلو تھا۔ تو پہلے تو میں کچھ اور میرے علم میں تھا کہ وہ مدینہ کے قاضی تھے پہلے، اور اسلامی تاریخ کے پہلے قاضی، لیکن جب میں نے اس کی ورکردانی کی تو پتہ چلا کہ سرکار دو عالم نے اپنی زندگی میں ان کو قاضی مقرر کیا اور یمن میں بھیجا۔ وہاں کچھ مسائل تھے، عوام کی شکایات سرکار مدینہ تک پہنچی، کچھ لوگ آئے گئے، انہوں نے بتایا کہ جی وہاں ایسے مسئلے ہیں، تو انہوں نے پھر نبی آخر زمان میں علی کو قاضی کا منصب دے کے تو وہاں بھیجا کہ آپ وہاں جا کے وہ حل کر کے وہ فیصلے کر کے۔ تو اس طرح اسلامی تاریخ کے جو پہلے قاضی تھے، نوٹیفائڈ جسے کہتے ہیں، وہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ ہیں، جو کہ ایک تاریخی اوراق پہ تو ڈکلیئرڈ ہے ہی، لیکن یہ ہے کہ کتابوں میں بھی اور فیصلہ جات میں بھی یہ ہے کہ پہلے قاضی ہیں، حضور کی زندگی میں ان کو مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر اگلا دور جب آیا، پہلا خلافت راشدہ کا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی ان کو مقرر کیا کہ آپ کنٹینیو کریں، پھر مدینہ کے قاضی وہ مقرر ہوئے۔ پھر فاروق اعظم کے زمانے میں کچھ فیصلے انہوں نے ایسے دیے کہ وہ حیران ہو جاتے تھے کہ میں غلط فیصلہ میرے سے ہونا چاہ رہا تھا، تو پھر ریفر کر دیتے تھے کہ آپ عوام کو پھر بچائیں گے۔ اور پھر عثمان غنی کے دور میں بھی تو یہ چار ادوار جو ہے نا جی، پھر اپنا ان کا جو خلافت کا تھا اس میں وہ بطور خلیفہ یا جو ان کا رولر کا تھا وہ تو چلتا رہا، لیکن فیصلے بھی وہ خود بھی یعنی کر دیتے تھے، اگر کوئی آتے تھے نا شکایت لے کے تو وہ پھر اپنے فہم اور عقل سے تو اس کی جناب یہ کتاب جو ہے بہت خوبصورت ایک اس میں سمجھتا ہوں علمی تاریخ میں بہت بڑا یہ ہے، بہت پہلے چھپ گئی تھی لیکن وہ میرے ہاتھ اب آئی ہے۔ تو اس میں یہ جو ان کی ٹائٹل ہے مولا کائنات کے فیصلے، اس کے مؤلف ہیں حجت الاسلام علامہ شیخ ذبیح اللہ محلاتی، یہ ایران میں کہیں رہتے تھے، اور جب پہلے درست تدریس کے لیے پڑھائی کے لیے یہ بغداد گئے تو وہاں فاضل تک ہو گئے، تو وہاں پھر ان کو نا کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ اس موضوع پہ کام کریں۔ تو پہلے یہ کتاب عربی میں چھپی، پہلے ان کا جو وقت تھا وہ عربی زبان میں تھا، پھر وہ جب فارس آئے ہیں، ایران میں واپس آئے ہیں، پھر وہاں فارسی میں ترجمہ کیا گیا، وہاں سے ہوتی ہوئی کتاب یہ پاکستان میں پہنچی، یا جس وقت جو پری پارٹیشن ڈیز میں آئی ہوگی، تو پھر یہ یہاں یہ جو ادارہ ہے نا جوہر ٹاؤن میں، مناج الصالحین، انہوں نے اب اس کو یہ اس کا 5واں ایڈیشن جو ہے نا جو ہے یہ فریش ابھی جو چھپا ہے یہ یہاں 5واں ہے، اور اس کو ترجمہ کیا ہے علامہ ریاض حسین جعفری سے۔ انہوں نے اس سارے ورک کو، اور یہ ترتیب اس کی وہی ہے جو پہلے عربی میں تھی، اس کو پھر فارسی میں، پھر اردو میں، اب یہ یعنی اور بھی شاید ترجمہ اس کا ہو گیا ہو۔ تو اس میں جو اس کا سٹارٹ ہے نا کہ وہ بڑا زبردست ہے، اور اس میں انہوں نے کچھ کلام شامل کیا ہے، کچھ 40-50 جتنے شعراء ہیں نا جو ہم پڑھتے ہیں، دوہا گراں یا جو شاعر تھے، سب کا تھوڑا تھوڑا کلام بھی اس میں انہوں نے شامل کیا ہے۔ تو اس کا دباچہ بھی شروع ہوا، بلکہ اس کا جو سرے ورک ہے نا وہ اتنا زبردست ہے کہ اس پہ یہ تو ٹائٹل ہے، تو اس کے بعد یہ جو اس کی جو ترتیب ہے یا ببلیوگرافی کے بعد انہوں نے شامل کیا ہے اجازت اور کہ یوں نور مصطفیٰ کی ضیا مرتضیٰ میں ہے۔ ابھی جو انہوں نے وہ پڑھا ہے کتاب میں سے بالکل وہی کانسیپٹ ہے، جی وہی ہے، یوں نور مصطفیٰ کی ضیا مرتضیٰ میں ہے، جیسے کہ آفتاب کی ذو ماہتاب، اپنا جواب خود ہیں علی بعد مصطفیٰ، آئے گا کون شیر خدا کے جواب میں۔
कहते हैं कि जो बस उन्होंने कर दी है बयान, और जब उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई ना जी, तो उसमें फिर उन्होंने पहले अदल की तारीफ की है, अली शेर खुदा ने खुद, कि वो कहते हैं कि पहले तो ईमान का उन्होंने ना बयान किया है, ईमान के कितने जुज़ होते हैं। ईमान 4 सतहों पर कायम है, सब्र, यकीन, अदल और जहाद, ये 4 चीज, ये उनका अपना यानी मौला अली का। फिर आपने फरमाया सब्र यकीन के भी 4 दर्जे हैं, और अदल के मुतल्लिक आपने इरशाद फरमाया कि अदल की 4 शाखें हैं, फहमे रसा, इल्म की गहराई तक पहुंचना, हुस्न फैसला और कुव्वत बर्दाश्त की पुख्तगी। चुनांचे जिसने गौर फिक्र किया वो इल्म की गहराइयों से आशना हुआ, और जो इल्म की गहराइयों में उतरा वो फैसला के सरचश्मों से सैराब होकर पलटा, और जिसने इल्मों बुर्दबारी इख्तियार की उसने अपने मामलात में कोई कमी ना की, और उसने लोगों में नेक नाम रहकर जिंदगी बसर की। तो इसके अलावा जी के अदल की तह तक पहुंचने वाली फिक्र, इल्मी गहराई, फैसला की खूबी और अकल की पायदारी की अशद ज़रूरत है, और अकल की पायदारी मार्फत इल्म हासिल करने में है। जैसा कि बाबुल इल्म का इरशाद ग्रामी है, इल्म अकल का चिराग है, इल्म अकल का चिराग है। ये उनमें जो, और एक 2 शेर हैं उनमें, इसमें जो उनकी कि बाबे शहर इल्म रूहे कुल अता मौला अली, बिले इरफान के ग्रामी पेशवा मौला अली, मुर्तज़ा हारून फ़खरुल अंबिया मौला अली, शमे दानिश नैरे बुर्ज वला मौला अली। ये जनाब सारा उन्होंने ना ये फलसफा बयान किया। और पहले जो इसमें अभी उनका मुकदमा ही चल रहा है, तो वो कहते हैं कि पहले सरकार मदीना से कोई शुरू होती है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के अजीम तरीन मुनसिफ और जायद थे, यानी आगाज वहाँ से, और आप अदल इंसाफ की उस आहनी मंजिल पर फायज थे कि आपके फैसला के खिलाफ अपील करना हराम करार दिया गया। फैसले के अलावा तो इसमें ऐसे वाक़यात भी हैं कि वो किसी ने हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले की कोई शिकायत कर दी, तो उन्होंने सर कलम कर दिया उनको, तलवार लेके ना, उन्होंने कहा नहीं, उनकी बात को किसी ने अगर बदलने की कोशिश की ना तो वो हम बता बड़ी सख्त बातें हैं इसमें। इल्मी तो है ही, लेकिन बहुत इसका जी उन्होंने, हाँ, हजरत ने अपनी जिंदगी में आपको काजिम कर दिया, और सहाबा किराम के मजमा में ये ऐलान फरमाया, अली तुम में सबसे बड़ा काजी है, मेरे बाद तमाम उम्मत में सबसे बढ़कर आलम अली इब्न तालिब है, अली मेरे अलूम का ज़रफ़ है, मैं हिकमत का दर हूँ और अली उसका दरवाजा है, अली तुम सब में बेहतर फैसला करने वाले हैं। ये जजमेंट यानी देने वाले जो है ना, वो तो डिक्लेयर उन्होंने सरकार ने कर दी। और लेकिन अब आगे जो है ना, उनका अपना राय कि अदल कर, जैसे वो मशहूर है ना कि मियां मोहम्मद बख्श साहब ने, हमने यहाँ पढ़ा था कि अदल करें थे थर थर कमन, ऊंचियां शाना वाले, फजल करें थे बख्शे जामन भी जैसे मुकाले। तो उन्होंने ना एक सरकार का अपना एक स्टेटमेंट है मौला अली का कि खुदा की कसम मुझे खारदार झाड़ी के कांटों पर जागते हुए रात गुजारना और तो को जंजीर में होकर घसीटा जाना इससे कहीं ज्यादा पसंद है कि मैं अल्लाह उसके रसूल से इस हालत में मुलाकात करूं कि मैंने किसी बंदे पर जुल्म किया हो या माल दुनिया से कोई चीज गजब की हो। मैं इस नफ्स की खातिर क्यों किसी पर जुल्म कर सकता हूँ जो जल्द ही पनाह की तरफ और मुद्दत तक मिट्टी के नीचे पड़ा रहने वाला है। बड़ा ये, और आगे जनाब एक शायर है, उन्होंने पेश किया है कि अदल उसकी जात, सरकार के मुताबिक अदल उसकी जात, इंसाफ उसका इंसराम, सब्र है उसकी मुशत, इल्म है उसका निज़ाम, वो शफात की अलामत, रहमतों का वो मुकाम, वो वलायत का नसीबा, वो शरीयत का इमाम।
یہ جناب کا تعارف پیش کرتے کرتے، ہائے بسم اللہ اس کے نام کی آواز ہے، وہ زمین و آسمان کا نقطۂ آغاز ہے، وہ کتاب زندگی میں کن فکاں کا راز ہے، واہ وہ نبی کے بعد لوح و لفظ کا دم ساز ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ جو سرکار کے متعلق نا، اچھا ایک جو ابھی میں اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں جی آپ کی اجازت سے، کہ کچھ خطوط بھی حضرت علی کے، جیسے ہم نے وہ یہ مجدد کے خطوط چھاپتے ہیں نا لوگ، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے جو خطوط ہیں نا، اس کے متعلق امام المتقین نے حضرت مالک اشتر کو ثابت ہے کہ نام ایک سیاسی و اجتماعی مکتوب میں فرمایا، انہوں نے خط لکھا کہ تمہاری نظر میں بہترین اور پسندیدہ طریقہ کار وہ ہونا چاہیے جو حق کی بنیاد پر بہترین ہو، انصاف کے لحاظ سے اور رعایا کی خوشنودی کے مطابق ہو، کیونکہ عوام کی ناراضگی خواص کی رضامندی کو بے اثر بے اعتبار بنا دیتی ہے۔ یہ بڑا انہوں نے اس کو یعنی عدل و عدل کی طرف جاتے ہوئے نا جو جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، تو یہ میرے صاحب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی، میرے صاحب میں سب سے زیادہ جچت اللہ فیصلہ کرنے والا علی ابن ابی طالب ہے، یہ حضور نبی کا ارشاد ہے۔ آپ جب عہدہ امامت و ولایت پر مطمئن ہو کر فیصلہ فرماتے تھے تو آپ کو فقط رضائے الہی ملحوظ ہوتی تھی۔ آپ کی حیات مقدسہ کا ایک یہ بھی روشن پہلو ہے کہ جب آپ سے دروازہ ولایت، کہ جب آپ کے دروازہ ولایت پر آپ کے کٹر دشمن یا اقتدار پر باجمان ہونے والے بھی کوئی مشکل مسئلہ لے کر آتے تو آپ خندہ پیشانی سے ان کا مسئلہ سنتے اور بہترین فیصلہ فرماتے، کیونکہ آپ علم فقہ کے شہر یار اور تاجدار تھے، اور آپ کے منصب کا تقاضا بھی یہی تھا کہ آپ بنی نو انسان کے مسائل کو حل کریں اور ان کی مشکل کشائی کریں۔ آگے جناب ایک اور شاعر ہیں، انہوں نے حراج تقسیم پیش کی ہے کہ رفتار کے ایام کی گردش ہو گرفتار، گفتار کے بہتا ہوا معنی کا سمندر، ہاں ممبر انصاف کے لائق ہے تیری ذات، ہے مجلس شورا بھی تیرے دم سے منور، الحاد کے طوفان میں تو نوح کی کشتی، تو تیر کی شرک میں توحید کا نہر۔ یہ سارا انہوں نے بھی۔ اب جناب ہم آہستہ آہستہ وہ ان کے ججمنٹ کی طرف جاتے ہیں۔ خیر البریہ کہا گیا ان کو جی قرآن، یعنی یہ عدل کے حوالے سے جب ان کا ذکر آتا ہے نا، تو یہ خیر البریہ یہ جناب ایک نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دو دن ارشادات ہیں، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں۔ علی بن ابی طالب بلا شک میرا بھائی، میرا مثل و نظیر ہے، میرے بعد یہی حاکم اور صاحب امر ہے، اور دنیا عورت دونوں جگہ یہ میرا علم بردار ہے، پر میرے حوض کوثر اور میرے شفاعت کا مالک و مختار ہے، ہر مسلمان کا سردار اور ہر مومن کا امام ہے، ہر متقی کا رہنما، اور وہ میرا وسیع اور میرے اہل بیت اور میری امت پر میری زندگی اور میرے بعد میرا حلیفہ و جانشین ہے، اس کا محب اور دوست میرا محب اور دوست ہے، اور اس کا دشمن و بدہوا میرا دشمن و بدہوا ہے، اور اس کو ولی مان کر میری امت رحمت خدا کی حقدار ہے، اور اس کی عداوت اور دشمنی کی وجہ سے مخالف جماعت مطمون بن گئی، میں ان کو دیکھ کر غم زدہ ہو جاتا ہوں، مجھے امت کی غداری یاد آ جاتی ہے۔ یہ یہاں پر سخت بیان ہے، بل یہ ان کو محراب مسجد میں شہید کر دیا گیا، یہ بس کسی نے نہ آگے انٹرپریٹیشن دی ہے جی۔ اونٹ کا شتر مرغ کے انڈے توڑنا، کہیں وہ حج کے موقع پہ گئے لوگ حج کرنے، کتاب عجائب الاحکام الامیر المومنین کے مولف نے صاحب مناقب سے یہ روایت نقل کی ہے، جو کہ ایک انصاری کے حوالے سے روایت ہے۔ ایک مسافر نے اپنے اونٹ کو ایسی جگہ باندھا جہاں شتر مرغ کے انڈے بچے نکالنے کے لیے رکھے ہوئے، یعنی انڈے رکھتے ہیں نا بچے نکالنے کے لیے،
وہ انڈے تمام کے تمام اونٹ کے پاؤں تلے آئے اور ٹوٹ گئے۔ جس شخص کے اونٹ کے پاؤں تلے آ کر شتر مرغ کے انڈے ٹوٹے تھے وہ ادائیگی حج کے لیے احرام میں تھا۔ حج کی کیا ہوتی شتر مرغ کے انڈوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے پریشان ہوا۔ جب اس کو اطلاع ہوئی نا یہ واقعہ پیش آیا تو جناب امیر المومنین حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام معاملہ بیان کیا کہ اس کا کفارہ کیا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کے پاؤں سے پامال ہونے والے ہر انڈے کے بدلے ایک اونٹنی کی قربانی خانہ کعبہ میں ادا کر، یا پامال شدہ انڈوں کی تعداد کے مطابق اونٹ مادہ اونٹنی پر چھوڑ دے۔ ان اونٹنیوں سے جو بچے پیدا ہوں گے وہی خانہ کعبہ میں قربان کر۔ اگر وہ اونٹنیاں بچے نہ دیں تو اس پر کچھ کفارہ نہیں۔ وہ شخص رسول اللہ خدا کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے آپ سے جناب امیر کے فیصلے کی وضاحت چاہی۔ جب آپ جناب امیر علیہ السلام کے فیصلے کو سن چکے تو آپ نے فرمایا کہ فیصلہ وہی ہے جو علی نے کر دیا ہے، ہاں اگر مزید رسائی چاہتا ہے تو دوسرا عمل میں بتا دیتا ہوں، اگر تو اسے بجا لائے تو تیرے لیے کافی ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے انڈے کے بدلے ایک دن روزہ رکھ یا ایک مسکین کو کھانا کھلا۔ چنانچہ یہ شخص حج کے اعمال میں مشغول ہو گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب مولا علی کے فیصلے کی تائید فرمائی۔ تو یہ اس طرح نا کوئی سوال وغیرہ جو کرتے تھے لے کے جاتے تھے کہ جی وہ فلاں بندے کا نقصان ہو گیا میرے اس طرح اونٹ کے پاؤں سے، تو وہ پھر انہوں نے اس کا جو ہے نا حل بتایا۔ یہ حضور کی زندگی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ان سے پوچھا علی سے، تو پھر وہ بندہ ان سے پوچھنے چلا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے کہا نہیں فیصلہ انہوں نے صحیح کیا۔ وہ جناب ایک یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہوا۔ علامہ مجلسی بحار الانوار جلد 9 میں تفسیر حضرت امام حسن عسکری سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن سرور دو عالم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے گزشتہ شب خوشنودی خدا اور رسول کے لیے ایک شخص کو قتل کیا ہے؟ امیر المومنین نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے قتل کیا ہے۔ جناب حضرت امام نے فرمایا یا علی اپنا معاملہ بیان کرو۔ جناب امیر علی المرتضیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ گزشتہ شب 2 آدمی ایک فلاں یہودی اور دوسرا فلاں انصاری آپس میں جھگڑ رہے تھے، تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ وہ دونوں میرے پاس چلے آئے۔ یہودی نے کہا یا ابوالحسن میرا اس انصاری شخص کے ساتھ ایک بات پر جھگڑا ہوا، ہم دونوں یہ تنازع لے کر آپ کے بھائی محمد کے پاس ہوئے تھے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ تو اس انصاری نے کہا کہ میں محمد کے فیصلے پر راضی نہیں ہوں کیونکہ محمد نے حق سے روگردانی کرتے ہوئے تیری طرف داری کی ہے، لہٰذا فیصلہ کے لیے کعبہ بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، لیکن میں اس بات پر راضی نہ ہوا۔ اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہی ہمارے درمیان فیصلہ کرنا ہے۔ میں نے ان کی تمام بات سن کر اب میں تمہارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں گھر کے اندر داخل ہوا اور اپنی تلوار اٹھائی اور باہر آتے ہی ایک ضرب سے انصاری کی گردن اڑا دی۔ وہ اس لیے تھوڑا سا یہ سخت فیصلہ تھا تو انہوں نے اس کو نا واصل جنم کر لیا۔ یہ تھوڑا سا سمجھ نہیں ہے نا، یہ تھوڑا سا یہ ٹرینڈ سے ہٹ کے اچھا جناب ایک تھوڑا سا یہ علیحدہ ہے ایک شرابی اور آیت حرمت کہ اس زمانے میں شراب پہ جب پابندی لگی ہے نا تو اس کے بعد پھر یہ آیا ہے، یہ حضرت صدیق کے زمانے کا ہے کہ اس سے پہلے یہ کچھ اشعار ہیں ان کے لیے کسی نے انہوں نے اس کو نا یہ اوپر دھندا کر دیے۔ ارض و سما پر جس کی حکومت کے ہیں نشان، زیر قدم ہے جس کے امامت کی کہکشاں، چلتے ہیں جس کے ذرے فقیہوں کے کارواں، لپٹے ہیں جس کی ہاک سے حق کے مزاج داں، ماں بین آسمان و زمین جو وکیل ہے جس کا وجود پاک شرف کی دلیل ہے۔ تو یہ ایک شرابی اور آیت حرمت کی بات آ رہی ہے۔ فاضل کاشانی ہوئے ہیں عالم دین۔ ہدیات الطالبین میں شیخ مفید ارشاد میں علی بن ابراہیم کمی کتاب عجائب احکام الامیر المومنین میں، ابن شہر اشور مناقب میں شیخ کلیبی اصول کافی میں کچھ کتابوں کا ذکر ہے جہاں سے انہوں نے حوالہ دیے، اور دیگر مولفین اپنے اسناد سے حضرت امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہیں
حضرت ابوبکر کے زمانہ خلافت میں ایک شخص نے شراب پی. لوگ اس شرابی کو حضرت ابوبکر کے پاس لائے تاکہ اسے شرعی سزا دی جائے. خلیفہ اول نے اس شرابی سے پوچھا کیا تم نے شراب پی ہے؟ اس نے کہا ہاں. حضرت ابوبکر نے کہا کیا تو نہیں جانتا کہ شراب کا پینا حرام ہے؟ شرابی نے کہا میں مسلمان ہوں اور ایسے لوگوں کے درمیان رہتا ہوں جو شراب کو حلال سمجھ کر پیتے ہیں. اگر میں یہ جانتا کہ شراب پینا حرام ہے تو میں اس سے اجتناب کرتا. اس وقت وہاں حضرت عمر بھی موجود تھے. حضرت ابوبکر نے ان سے مخاطب ہو کر کہا اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ حضرت مسئلہ بہت مشکل ہے, اس کا حل سوائے علی بن طالب کے کسی اور کے پاس نہیں ہے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ علی بن ابی طالب کو بلانا چاہیے. حضرت عمر نے کہا حق تو یہ ہے کہ ہمیں علی کے پاس جانا چاہیے تاکہ فیصلہ انہیں کے ہاں ہو. حضرت ابوبکر اور حضرت عمر دوسرے حاضرین کے ساتھ جناب امیر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور آپ کے سامنے تمام واقعہ بیان کیا. تمام معاملہ سن کر مولا کائنات نے فرمایا کسی شخص کو اسی وقت انصار و مہاجرین کے پاس بھیج کر اس بات کی تصدیق کرائی جائے کہ کیا ان لوگوں نے اس شخص کے سامنے حرمت والی آیت پڑھی ہے. مہاجرین اور انصارہ مدینہ میں سے کسی ایک نے بھی اس بات کی گواہی نہ دی. چنانچہ امیر المومنین نے اس شخص کو آزاد کر دیا اور فرمایا اگر اس کے بعد بھی تو نے شراب پی تو میں تجھے شرعی سزا دوں گا. تو یعنی مفہوم یہ ہے کہ اگر شہادت نہ ہو جب تک تو کسی کو اس کے جرم کی یا جو سرزد الزام آیا اس کی سزا نہیں دی جا سکتی. بہت شکریہ بھٹی صاحب, بڑا خوبصورت پیشکش. کچھ آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں کل کر لیں گے. ٹھیک ہے, ہمارا تو بہت ہی بہتر انداز تھا آپ کا, انداز ہے بہتر.